بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ يدعو إلى دار السلام وقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین برادران عزیز، اخلاص اور دوسرا اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے اور معافی مانگ لینے اور معاف کر دینے کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کام بھی ہم کریں اللہ کی توفیق سے سمجھیں۔ اللہ کی توفیق اگر نہ ہو تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، اسی لیے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہم جو کام بھی کریں اس کام کو کرنے سے پہلے اپنے دل کے اندر اخلاص کو ٹٹولیں۔ اخلاص کے ساتھ جو کام کیا جائے گا وہ کارآمد ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے بڑا مخلص کون ہوگا؟ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تو اللہ سے ڈرتے ہوئے دونوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، جو کام ہم نے کیا، حالانکہ ایک بہت بڑا کام کیے ہیں، ایک کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے ہیں، ایک نماز پر لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، وہاں کی تعمیر ہوئی ہے، اس کے باوجود دل کے اندر ذرہ برابر بھی گھمنڈ نہیں، بلکہ دعا کر رہے ہیں ڈرتے ہوئے اللہ سے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ تو غور کریں میرے ساتھی، سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہمارے اندر اخلاص کا پیدا ہونا ہے۔ ہم جو کام بھی کریں اللہ کی توفیق سے ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام ہم کر نہیں سکتے۔ تو بہرکیف سب سے پہلی بات اخلاص کو دل کے اندر پیدا کریں۔ اگر کوئی بھی نیک عمل ہم کریں، چاہے نماز پڑھیں کہ زکوٰۃ دیں کہ حج کریں کہ صدقہ کریں کہ ذکر اللہ کریں کہ تلاوت کلام اللہ کریں، کسی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، غریبوں میں پیسہ تقسیم کریں، اس کے بعد یہ نیک عمل کے بعد ہمارے دل کے اندر یہ قسم کا گھمنڈ پیدا ہو جائے، اپنے دل کے اندر بڑائی آ جائے، تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تو تم سمجھ لو کہ یہ عمل قابل قبول نہیں۔ جس نیک عمل کے بعد تمہارے دل کے اندر گھمنڈ آئے تو وہ عمل قبول کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ تو ساتھی، اس بات پر غور کر لیں کہ اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھ کر ہیں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، لڑکی کی سہیلیاں جو گلی کی رہنے والی تھیں
سب لڑکی کے پاس آئی، دلہن کے پاس، کوئی اس کو سرما لگا رہی تھی، کوئی اور دوسرے قسم کا میک اپ کر رہی تھی، لڑکی سے یہ کہہ رہی تھی کہ تم آج تو بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہو، کہ بڑے اچھے نظر آ رہے ہو۔ لڑکی نے بڑا پیارا جواب دیا تھا دلہن صاحبہ نے کہ آپ سب کی نظر میں اچھی نظر آ رہی ہوں، مگر جو میرا حقیقی شوہر ہے اس کی نظر میں اگر میں اچھی نظر آ جاؤں، وہ مجھے پسند کر لے، تب میری کامیابی کامرانی ہے، ورنہ کامیابی کامرانی تمہاری نظر سے میری حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو بیان فرما کر حضرت شاہ عبد الغنی نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے تھے۔ اس وقت عبد الغنی نے فرمایا تھا کہ دیکھو، ہمارا کوئی نیک عمل ہو، لوگ اس پر واہ واہ کہیں، ہماری تلاوت ہو، ہمارا بیان کرنا ہو، ہمارا ذکر کرنا ہو، ہمارا خیرات کرنا ہو، لوگوں کی نظر ہمارے اوپر واہ واہ کی پڑ رہی ہو، اگر اللہ ہی سے قبول نہ کرے تو یہ سارا حقارت چلے جائے گا، بیکار چلے جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں صحیح بن جائیں، اللہ کی نظر میں پسند آ جائیں، یہ اصلی بات ہے۔ خوش قسمت لوگ وہی ہیں جو اللہ کی نظر میں پسند ہو، ورنہ لوگوں کی نظر میں پسند آ کر کیا فائدہ ہوگا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کی واہ واہ پر تم کیا نظر کرتے ہو؟ لوگ اگر خلاف میں آ گئے تو اللہ کو نہیں چھوڑتے، محمد کو نہیں چھوڑتے، صحابہ کو نہیں چھوڑتے، کہ ہمارے بیٹے کی جان چلی گئی، اللہ کو اس سے کیا ملا۔ بعض لوگوں کی زبانی سنائی دی گئی کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا، نعوذ باللہ، کلمہ پڑھنے کی بات ہے۔ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اشرف علی تھانوی نے یہ بات لکھی کہ لوگوں کی واہ واہ کی پرواہ کرنا یہ سب سے بڑا عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ تو کسی کی پرواہ کیے بغیر دین کا کام کرنا یہ اصل چیز ہے۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مہمان آدمی ایک گھر میں میزبان کے پاس گئے، میزبان نے مہمان کا اکرام کرتے ہوئے بٹھا کر اپنے شاگرد سے یا اپنی بیوی سے، اپنے بچے سے یہ کہا کہ جاؤ دوسرے حج کا پانی لا کر اس مہمان کو پلاؤ۔ تو دوسرے حج کے پانی کا نام جب اس میزبان نے لیا، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس کا دکھانا مقصد تھا کہ میں نے پہلا حج بھی کیا ہے، دوسرا حج بھی کیا ہے۔ صرف اس کے اتنے بول پر اس نے جتنے پیسے حج پر لگائے تھے، جتنی محنت، جتنی جان کی بازی طواف کرنے کے واسطے لگائے تھے، عمرے کے واسطے صفا سے لے کر مروہ تک، مروہ سے لے کر صفا تک جو صحیح کی تھی، مینا میں قیام کیا تھا، مزدلفہ میں قیام کیا تھا، عرفات کے میدان کی تکلیفیں اٹھائی تھی، رمے جمار کیا تھا، بکرے کو ذبح کیا تھا، قربانی دی تھی، گاؤں سے لے کر وہاں تک کے دوری کے سفر کو برداشت کیا تھا، صرف اس گول کی وجہ سے یہ سارا پانی میں مل گیا۔ تو ساتھی غور کر لیں، اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کام بھی اللہ ہم سے لے رہے ہیں، بس عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم اس نیک کام کے بعد اتراتے پھریں، یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ میں نے شروع میں ہی کہا، حکیم اختر صاحب کی بات کو نقل کر کے، جس نیک عمل کے بعد ہمارے اندر اگر اکڑ پن پیدا ہو جائے تو تم سمجھ لو یہ عمل قابل قبول نہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے اخلاص کو ٹٹولنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر اخلاص کتنا ہے۔ میں نے پہلی بات اخلاص کے تعلق سے اور اللہ سے محبت کرنے کے تعلق سے کی تھی کہ سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے ہونا ہے تو اللہ سے ہونا ہے۔ اللہ کے بغیر کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ مخلوق کی واہ واہ کے واسطے کچھ کریں گے، مخلوق کب تک واہ واہ کہے گی؟ اللہ کو جب ہم پسند آ جائیں گے، دنیا بھی آخرت بھی دونوں سنور جائیں گے۔ اور دوسری بات میں نے ہمدردی کے تعلق سے کی تھی کہ آدمی کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی جب آئے گی، ایک دوسرے کا درد جب آئے گا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آدمی جب اللہ سے معافی مانگتا ہے،
یا بندوں سے کچھ اونچ نیچ ہو جانے پر معافی مانگتا ہے، یہ اللہ کو بہت زیادہ بڑا پسند عمل ہے کہ یا تو اللہ سے معافی مانگے یا بندوں سے کچھ غلطی ہونے کے بعد معافی مانگ لے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہو، نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہو، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ اگر کسی بندے سے کچھ گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا ہو اور دوسرا بندہ دوسری طرف بیٹھ کر سبحان اللہ کی آواز اپنی زبان سے نکال رہا ہو، حدیث قدسی ہے کہ یہ سبحان اللہ کہنے پر وہ اجر اللہ کی طرف سے نہیں ملتا جو اجر اللہ سے معافی مانگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس لیے کہ بندہ جب معافی مانگتا ہے یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، مثال دے کر فرماتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں کوئی ایک چیز نہ ملتی ہو اور اس چیز کو دوسرے ملک سے منگایا جا رہا ہو تو وہاں کا بادشاہ، وہاں کے لوگ اس چیز کی بڑی قدر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے۔ اسی مثال کو رکھ کر قاسم نانوتوی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کے یہاں اللہ کی محفل میں آنسو نہیں ہے، اس لیے کہ آنسو کس کے نکلتے ہیں؟ جو گنہگار ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں فرشتے ہیں، فرشتے تو معصوم ہیں، فرشتوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا کرتے، تو جب فرشتوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا کرتے تو اللہ کے یہاں آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ جب کوئی بندہ روتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، سبحان اللہ کہنے پر بھی اللہ وہ اجر نہیں دیتے جتنا آنکھوں سے آنسو نکلنے پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں آج میں کھل کر یہ بات کروں، نمازیوں کی تعداد بھی بڑے زیادہ تعداد میں ہے، بڑی ہے۔ حج کرنے والوں کی، حاجیوں کی تعداد بھی لگائی جائے تو یہ بھی بڑے تعداد میں مل جائیں گے۔ زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد کا حساب لگایا جائے یہ بھی بڑے تعداد میں مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے اور دوسرے بہت سارے نیک کام کرنے والوں کی تعداد کا حساب لگایا جائے، بہت ساری تعداد کا ہمیں پتہ چل جائے گا، مگر آنکھوں سے آنسو بہانے والوں کی تعداد کا حساب لگایا جائے تو بہت کم آنکھوں سے آنسو نکالنے والے ملیں گے۔ اس لیے کہ سمندروں کا مالک صرف ہمارے آنکھوں کے آنسو سے چھوٹے چھوٹے جو قطرے نکلتے ہیں، سمندروں کا مالک ان قطروں سے پیار کر رہا ہے۔ یہ قطرہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے تو یہ آنکھوں کے آنسو سے نکلنے کی کوئی قیمت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو بہرکیف اللہ سے معافی مانگنا بھی یہ بڑی دولت ہے، مگر بندوں سے اگر کوئی معافی مانگتا ہے یا معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بھی بڑا مقام ہوتا ہے۔ بندوں کا درد دل کے اندر لینا یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے آ کر عرض کیا تھا، یہ عورت ہے جو زیادہ تہجد نہیں پڑھا کرتی، نوافل کا زیادہ اہتمام نہیں کرتی، بلکہ صرف فرائض پر اکتفا کرتی ہے، مگر اپنے پڑے سوئیوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتی ہے۔ اللہ کے نبی اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ اور ایک عورت کا تذکرہ ہوا کہ وہ تہجد بھی پڑھتی ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے، تلاوت کا بھی اہتمام کرتی ہے، ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کرتی ہے، نیک کاموں میں حصہ بھی لیتی ہے، مگر پڑوسی اس سے پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ تو ساتھی غور کر لے، یہ ہمدردی، یہ ایک دوسرے کا درد لینا کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، کوئی معمولی نیکی نہیں ہے۔ کوئی دن بھر بیٹھ کر اللہ اللہ ایک کونے میں پڑھے اور دوسرا ایک بندہ کسی کڑوے گھونٹ کو کسی اپنے ساتھی کو معاف کر دے تو یہ جو معاف کرنے والے کا مقام ہے یہ دن بھر اللہ اللہ کہنے والے کا مقام اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ معاف کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میٹھا بول بہت سارے نفلوں پر بھاری ہوا کرتا ہے، تو معاف کرنے کا طریقہ سیکھ لیں، ہمدردی اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں۔ اگر دنیا برے طریقے سے پیش آ رہی ہو، اگر دنیا برا رویہ پیش کر رہی ہو، دنیا کڑوے گھونٹ پلا رہی ہو، دنیا تکلیف دے رہی ہو، دنیا والے کڑوے کسیلے باتیں کر رہے ہو،
تب بھی مشائخ فرماتے ہیں کہ ہم اپنا اچھا رویہ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ہم اپنا جو صحیح رویہ ہے، جس رویہ کو نبی نے سکھایا، جس رویہ پر صحابہ نے عمل کر کے ہمیں دکھلایا، اس رویہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ حسن رویہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ یہ اصل حسن اخلاق ہیں، یہ اصل حسن اخلاق ہیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ایک مرتبہ وضو کے لیے بیٹھے، ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھے، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، ایسے ہی اٹھتے گئے۔ شاگردوں نے عرض کیا حضرت ایک جگہ بیٹھ کر وضو نہیں فرماتے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کیوں جاتے ہو؟ حضرت نے بڑے درد کا جواب دیا کہ دیکھو اگر میں وضو کرتا ہوں تو فلاں جگہ تک پانی پہنچتا ہے، وہاں چونٹیاں ہیں، اگر میرے اس وضو کے پانی سے کسی اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے تب بھی مجھے یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ والے تھے، مخلوق انسان تو کیا جانوروں کو بھی تکلیف دینا برداشت نہیں ہوتا تھا، ہم جانوروں کو تو چھوڑو، اشرف المخلوق کو بھی ہم تکلیف دیتے ہیں۔ ساتھی معاف کرنا سیکھ لیں، اللہ کے یہاں بڑا مقام رہے گا۔ آدمی اگر ایک دوسرے سے انتقام لیتا ہی رہے گا، لیتا ہی جائے گا، ایک دوسرے سے بدلہ لیتا رہے گا تو ہم سب سے کٹ کر اکیلے رہ جائیں گے۔ ہمارے اندر جو جھگڑے، جو فسادات، جو برائیاں، جو انتقامات ہیں، صرف ایک چیز سے ہیں، وہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے نظریے کو نہیں سمجھتے، ہم ایک دوسرے کی عادت کو، ہم ایک دوسرے کے رویے کو، ہم ایک دوسرے کی فطرت کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے آج ایک دوسرے سے لڑائی، ایک دوسرے سے جھگڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ساتھی معاف کرنا سیکھ لیں، سختی پر اللہ وہ نہیں دیتے جو نرمی پر دیتے ہیں، سختی سے وہ کام نہیں ہوتا جو نرمی سے ہوا کرتا ہے، سخت الفاظ وہ کام نہیں کر سکتے جو محبت کے دو بول کیا کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا واقعہ بتا کر میں بات کو آگے بڑھا دوں۔ حضرت جنید بغدادی کا دور تھا، یہ چور تھا جو مسلسل چوری کرنے کی وجہ سے 2 یا 3 مرتبہ جیل کی سلاخیں بھی کاٹ چکا تھا۔ اس کے بعد قاضی کا یہ حکم بھی ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، 8 سال یا 10 سال اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ قاضی کے حکم کے مطابق ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، جیل میں بھی ڈال دیا گیا۔ بعد میں جب جیل سے باہر آیا، اپنی پرانی عادت سے مجبور ہو کر جنید بغدادی کے گھر پر پہنچ کر چوری کرنے لگا۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جنید بغدادی ہیں۔ جنید بغدادی نے اپنے سر پر کپڑوں کی گٹری اٹھائی اور اس کے گھر کو رات کے وقت میں چور کے ہاتھ کی مدد کرتے ہوئے پہنچایا۔ دوسرے دن چور چرانے کے واسطے دوبارہ حضرت جنید بغدادی کے گھر میں عصر کے وقت پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ جنید بغدادی کے گھر میں مریدین ہیں، سب کے سب ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، اصلاح کے واسطے مجمع آیا ہوا ہے۔ یہ بڑا پریشان ہوا کہ یہی میرے گھر آ کر میری چوری میں مدد کیا۔ بعد میں پتہ لگایا تو چلا پتہ کہ جنید بغدادی کے گھر میں گھس کر میں نے چوری کی تھی، اور اس کی وجہ سے جنید بغدادی نے میرے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنے نئے نئے کپڑے میرے گھر میں بھی پہنچایا تھا۔ جب سب چلے گئے تو انہوں نے جنید بغدادی سے کہا کہ حضرت میں نے جیل کی سلاخیں بھی کاٹی، پھر بھی میری اصلاح نہ ہوئی، صرف آج کی رات میں جو آپ نے میرے ساتھ ہمدردی کی، اس ہمدردی نے میرے دل کو دھو دیا۔ میں توبہ کرتا ہوں، اگلی مرتبہ چوری نہیں کروں گا۔ اس کے بعد توبہ کر لی، توبہ کے بعد بڑے ولیوں میں ان کا شمار ہوا۔ ساتھی محبت سے کام چلتا ہے، سختی سے نفرت سے کام نہیں چلتا۔ ہم ایک دوسرے کے نظریے کو سمجھیں، جو ایک دوسرے کے نظریے کو نہیں سمجھتے، آج وہی ساتھی ایک دوسرے کے نظریے کو سمجھے بغیر لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، فسادات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نظریوں کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ جھگڑے فسادات کم ہو جائیں گے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، دین کے بہت سارے شعبے ہیں، اگر کوئی تدریس کا کام کرتا ہے وہ بھی نیک کام ہے، کوئی امامت کا کام کرتا ہے وہ بھی نیک کام ہے، کوئی رفائی کام میں لگا ہوا ہے وہ بھی نیک کام ہے،
کوئی خانقاہ چلاتا ہے وہ بھی نیک کام ہے، کوئی دعوت و تبلیغ میں چلتا ہے وہ بھی نیک کام ہے، کوئی شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے سیاست کرتا ہے، سیاست بھی دین کا ایک حصہ ہے، یہ بھی نیک کام ہے، کوئی غریبوں کی مدد کرتا ہے، سیلاب جگہ زدہ علاقوں میں پہنچ کر وہاں غریبوں کو گھر بنا کر دیتا ہے، وہاں غریبوں میں لتے کپڑے کھانا تقسیم کرتا ہے، یہ بھی نیک کام ہے۔ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی کسی کو اجازت نہیں، ایک دوسرے پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں۔ استخلاص کہتے ہیں کہ تم اپنے کام میں مضبوط ہو جاؤ، تم تدریس والے تدریس میں، امامت والے امامت میں، دعوت و تبلیغ والے دعوت و تبلیغ میں، خانخواہ والے خانخواہی ذکر و اذکار میں، رفاہی کام والے رفاہی کام میں، سیاست کرنے والے شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاست کرنے میں مشغول ہو جائے، مگر کسی ایک دوسرے کو کیچڑ اچھالنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی، مشائخ نہیں دیتے۔ ہم امامت کریں، دعوت و تبلیغ کے خلاف کہیں، شریعت اسے اجازت نہیں دیتی۔ ہم دعوت و تبلیغ کریں، امامت کے خلاف کہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاست کرے، ہم کسی کو گالی دے، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ دیکھیں ان سب چیزوں کو سمجھے، میں بڑے دکھ کے بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، ساتھی ہم سب بھائی ہیں، نظریے کا فرق ہوتا ہے، مسلکی اختلافات ہوتے ہیں، ابو حنیفہ کے مسلک الگ ہے، شافعی کا مسلک الگ ہے، احمد کا مسلک الگ ہے، مالک کا مسلک الگ ہے، مسلکی اختلاف اپنی جگہ ہے، مگر کیچڑ اچھالنے کی اجازت شریعت کبھی کسی کو نہیں دیتی۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، چھوٹی بات بتا کر میں اصل مقصد پر آؤں گا۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ رات تک لوگوں کے سامنے مجمع میں بڑے بڑے بیان کرتے تھے، جس کی وجہ سے کبھی تہجد ناغہ ہو جاتی تھی۔ حضرت شاہ بھول پوری کے پاس خط لکھا، حضرت رات میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک بیان کرنے کی وجہ سے جسم میں تھکاوٹ آ جاتی ہے، میں تہجد چھوڑ دیتا ہوں، کیا کروں؟ حضرت بھول پوری نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، اللہ اس کا نعمت بدل عطا کریں گے۔ دعوت و تبلیغ بڑی چیز ہے، تم ایک دوسرے کو اچھی بات بتاتے ہو، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، اللہ تہجد کا بدل اس میں عطا کریں گے۔ پھر حضرت نے مثال فرمائی بھول پوری نے کہ دیکھو اگر 1 کے 6 لڑکے ہوں، 4 لڑکے گم ہو گئے ہوں، اس میں سے 2 لڑکے باپ کے پاس ہوں، 1 لڑکا پیر دبا رہا ہو اور 1 لڑکا باہر جا کر ساتھیوں کو بھائیوں کو ڈھونڈ کر باپ سے ملا رہا ہو، باپ کو بھائیوں سے ملانے والا لڑکے کو کی طرف سے باپ کو جو سکون ملے گا پاؤں دبانے والے سے سکون نہیں ملے گا۔ یہ دعوت و تبلیغ بھی یہی ہے کہ دیکھو اگر کوئی جہنم کی طرف جا رہا ہے، اگر کوئی برائی کی طرف جا رہا ہے، نیکیوں کی طرف اسے گامزن کیا جا رہا ہے،